طوائف کی محبت اسے کہاں لے آئی؟ یہ ایک سچی پریم کہانی ہے۔ 15 برس کے ایک لڑکے کو 12 سال بڑی طوائف سے محبت ہو جاتی ہے۔ بہت دلچسپ ہے اس کہانی کا انجام۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بے پناہ حسن کی ملکہ شکیلا کے گانے کی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کی موسیقی کے چاہنے والے بھی کم نہ تھے۔ بات 1875 کے آس پاس کی ہے۔ پٹنہ کے مچھر ہٹا محلے میں ست گھروا شکیلا کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس جگہ 7 مکان ایک ہی ڈھنگ سے بنے تھے۔ انہی میں سے ایک شکیلا رہتی تھی۔ شام کے وقت بھی شکیلا بن سنور کر کھڑکی پر آ کر بیٹھتی۔ سامنے ہی ایک پان کی دکان تھی جہاں پان کھانے کے بہانے آنکھ سینکنے آئے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ اسی دکان پر بھولی بھالی صورت والا لڑکا جس کی عمر 14-15 کی رہی ہوگی کچھ دنوں سے آ کر کھڑا رہنے لگا۔ وہاں کھڑے دوسرے لوگ آپس میں باتیں کرتے، ان کا آپس میں ہنسی مذاق بھی چلتا، لیکن یہ لڑکا شکیلا کی کھڑکی کی طرف ٹکٹکی لگائے کھڑا رہتا۔ کچھ دنوں تک طوائف نے اس کی اندیکھی کی۔ اس کے بعد بھی لڑکے کا آنا نہیں رکا تو طوائف نے اسے اپنے ملازم کے معرفت اپنے پاس بلایا، نام پتہ پوچھا۔ لڑکا گھبرایا، ڈر گیا کہ نام پتہ ظاہر ہونے پر کہیں اس کے گھر پہ خبر نہ چلی جائے۔ شکیلا بھی نے آشوست کیا، تب جا کر اس نے اپنا نام بتایا۔ علی احمد نام تھا اس کا۔ پتہ بھی دیا۔ علی نے بتایا جب 5 برس کا تھا تبھی والد کا انتقال ہو گیا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں جو نہیں رہی۔ والد کے مرتے ہی چاچا نے جائیداد میں بے ایمانی کر لی۔ تھوڑی سی زمینداری بچی ہے، اسی سے کچھ کرایہ آتا ہے، بس ایسے ہی خرچے چلتے ہیں۔ تھوڑی سی اردو فارسی گھر پر پڑی ہے۔ اسکول میں 2 سال ہوئے داخلہ کروا دیا گیا ہے۔ رشتے کے ایک ماموں موغل پورہ میں رہتے ہیں، 2-4 دنوں میں آ کر خیریت پوچھ جاتے ہیں۔ یہ سب جان کر شکیلا نے اسے سمجھایا، شریفوں کے بچے پان کی دکان پر نہیں بیٹھتے، اچھا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ علی احمد کو یہ سب سپنا سا لگ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کی پہنچ نہیں، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن شکیلا نے علی سے پوچھا، میاں سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ علی نے اپنی نظریں جھکا لی، کہنے کی ہمت نہ ہوئی، صرف یہ کہا کہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھنے کو جی کرتا ہے، گھر پر من نہیں لگتا اور پڑھنے کا جی بھی نہیں کرتا۔ جب شکیلا نے پڑھائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نام بھی کٹ گیا تھا۔ شکیلا نے علی کو ڈانٹا، کہا میری محبت حاصل کرنے کی پہلی شرط تو یہی ہے کہ جی لگا کر پڑھنا شروع کرو، روزانہ اسکول جاؤ، انگریزی اور گنت کے لیے ایک اچھا ماسٹر رکھو، جو خرچے ہوں گے میں دوں گی، رات میں پڑھو، صبح اٹھ کر پڑھو، شام میں میرے پاس 1.5-2 گھنٹے کے لیے چلے آؤ۔ علی روپے لینے کو تیار نہیں تھے۔ تب شکیلا بی نے کہا، اگر مجھے اپنا سمجھتے ہو تو روپے لینے سے انکار نہ کرو، اور بولی اب اسکول میں دوبارہ نام لکھوا لو، اچھا استاد بھی رکھ لو اور اسکول کی سب کتابیں خرید لینا۔ دوسرے دن علی آئے تو شکیلا بی نے کیفیت پوچھی۔ علی نے اسکول کے داخلے کی رسید دکھلائی، خریدی ہوئی کتابوں کی رسید بھی سامنے رکھ دی اور بتایا کہ اسکول کے ٹیچر اگلے دن سے روزانہ صبح 2 گھنٹے پڑھایا کریں گے۔ علی کچھ پریشان بھی تھے، کہنے لگے کہ اگر اماں پوچھیں گی کہ ماسٹر کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تو کیا جواب دیں گے؟ شکیلا بی نے ایک آسان ترکیب بتائی، کہا اپنی والدہ سے کہنا مرحوم والد کے ایک دوست ہیں، انہوں نے زبردستی ماسٹر کا بھی بندوبست کر دیا ہے اور کتابیں بھی خرید دی ہیں۔ علی نے اپنی والدہ سے یہی بات کہی اور وہ اس کی تعلیم کا خیال کر چپ ہو گئی۔ علی نے اب شکیلا بی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جی لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ امتحان ہوا تو بڑے اچھے نمبر سے پاس ہوئے۔ شکیلا کے یہاں علی کا روزانہ آنا جانا بنا رہا۔ شکیلا کی محبت کی نظروں سے دیکھ کر علی کی ہمت بڑھتی۔ اس کے بعد شکیلا نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر آگے کی پڑھائی کے لیے علی کو کلکتہ بھیجا۔
علی شکیلہ بی سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، سو ماں کے اکیلے رہنے کا بہانہ بنایا۔ تب شکیلہ بی نے اپنے خرچے سے ایک بوڑھے ملازم کو علی کی ماں کی خدمت کے لیے رکھوایا۔ اب علی کی ایک نہ چلی، اسے کلکتہ جانا پڑا۔ علی کو بھی اب دھن لگ گئی تھی کہ محبت حاصل کرنے کی جب یہی صورت ہے تو مکمل تعلیم حاصل کر کے رہیں گے۔ انٹرنس کا ایگزام پاس کرنے کے بعد انہیں بھی تعلیم میں مزہ آنے لگا۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ 4 برس میں علی احمد FA اور BA کا امتحان اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر لینے کے بعد پھر پٹنہ واپس آ گئے۔ اس بیچ بھی جب چھٹیوں میں آتے تو زیادہ وقت شکیلہ کے یہاں گزارنے کی کوشش کرتے، مگر شکیلہ بھی کہا کرتی تھی کہ گھر پر زیادہ رہو، اپنی والدہ کے ساتھ رہ کر ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھو۔ BA پاس کرنے کے بعد شکیلہ بی کی صلاح مان کر علی وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کلکتہ چلے گئے۔ شکیلہ بی کلکتہ کو پٹنہ پر برابر ترجیح دیتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی ان سے دور ہی رہیں۔ کلکتہ اسی لحاظ سے موزوں تھا۔ علی نے کلکتہ کے کالج میں داخلہ لیا اور قانون کی پڑھائی کرنے لگے۔ علی کی والدہ کو اب علی کی شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ رشتے تلاش کر ان کی پسند کے لیے پیش کیے جاتے، مگر علی بہانہ بنا کر ٹال دیتے۔ اتنی جلدی کیا ہے، وکالت پاس کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ علی کا ننیہال والوں سے قریبی رشتہ تھا۔ وہ پٹنہ کے نزدیک کسی گاؤں میں رہتے تھے، اچھے خوشحال تھے۔ انہیں ایک ہی لڑکی تھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ علی کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی وکالت کا آخری امتحان ختم ہی ہوا تھا اور شادی بھی طے نہیں ہوئی تھی کہ علی کی والدہ بیمار پڑ گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو علی کو تار دیا گیا۔ وہ دوڑے آئے۔ والدہ نے انہیں تسلی دی۔ ڈاکٹروں کا بھی خیال تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، دوا شروع ہوگی تو بیماری چلی جائے گی۔ ایک دن والدہ نے شادی کی بات چھیڑی۔ علی بہت چکرائے۔ ماں کی بیماری دیکھ کر منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر دل تو دوسری جگہ لگا ہوا تھا۔ ہاں کرتے تو کس طرح؟ ماں نے ان کی پریشانیاں دیکھی تو لڑکی اور اس کے پریوار والوں کی خوبیاں گنانے لگی۔ اب علی سے برداشت نہ ہو سکا، رو پڑے۔ اب تو ماں کے گھبرانے کی باری تھی۔ بیٹے کو روتا دیکھ کر تسلی دینے لگی۔ علی نے کہا، اماں جان، جو بات 10 سال میں آپ سے چھپائے ہوئے تھا، اب آپ پر ظاہر کیے بنا چارہ نہیں۔ اور علی نے شرماتے ہوئے شکیلہ بی کے ساتھ اپنی محبت، ان کے احسانات، ان کی ہمدردی کا قصہ کہہ سنایا۔ علی کی والدہ سناٹے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد سنبھلتے ہوئے بولی، بیٹا کیا سچ مچ ایک طوائف سے شادی کرو گے؟ علی نے جواب دیا، اب بات تو آپ کو معلوم ہی ہے، پھر بھی آپ کی رضامندی کے بغیر شادی نہ ہوگی، اور ابھی وکالت کے امتحان کا آخری نتیجہ بھی نہیں معلوم۔ بیٹا ہے تو طوائف، پر شریفوں سے بڑھ کر تم پر ہی نہیں، اس کا مجھ پر بھی احسان ہے۔ تمہاری زندگی اس نے سنوار دی، اور جو میں تمہارے لیے نہ کر سکی وہ سب کچھ اس نے کیا۔ تمہیں تعلیم دلا کر اور تمہیں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر اس نے میرا بھی سر برادری کے لوگوں میں اونچا کر دیا۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو مجھے کبھی کوئی رنج نہ ہوگا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، اور مجھے تمہاری خوشی چاہیے۔ ماں بیٹے کی باتیں ختم ہوئی تو علی شکیلہ کے یہاں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ پہلے تو ماں کی خیریت کہی اور آج کا سارا واقعہ کہہ سنایا، لیکن شکیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بیچ علی کی والدہ کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن شکیلہ نے کہا، میں تمہاری والدہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ علی نے گھر لوٹتے ہی ماں کے سامنے شکیلہ کی گزارش پیش کی۔ علی کی والدہ بھی چاہتی تھی کہ شکیلہ کو دیکھے۔ یہ ڈر بھی تھا کہ برادری میں ہنگامہ مچے گا کہ ایک طوائف ایک شریف زادی کے گھر آئی۔ اس زمانے میں طوائفیں شریف گھر کے جنان خانے میں نہیں جا سکتی تھی، اور شریف عورتیں ان سے پردہ کرتی تھی۔ علی کی والدہ نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں بیٹا، کل ان کو ضرور لاؤ۔ دوسرے دن شکیلہ علی کے گھر آئی۔ علی کی والدہ نے ضد کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر شکیلہ بھی بولی، حضور، شکریہ کی اس میں کون سی بات ہے؟ اگر مجھ جیسی طوائف کسی شریف کی خدمت کر سکے تو اس کے لیے شکریہ کیوں؟ شکیلہ جب چلنے لگی تو علی کی والدہ نے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور تمہارا احسان
शकीला ने फिर कहा, हुजूर बार बार एहसान और शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने करीब आने का मौका दिया। शकीला खुद भी रोज़ाना अली के घर अब आने जाने लगी, मगर वालिदा की हालत रोज़ ब रोज़ ख़राब होती जा रही थी। एक रोज़ शकीला पहुंची तो देखा उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा था। वालिदा कभी आंखें बंद कर लेती, कभी खोल लेती, फिर प्यार भरी नज़रों से दोनों को देखती। वालिदा का एक हाथ अली के हाथ में था, दूसरा शकीला अपने हाथों में लिए उसको कभी सहलाती तो कभी मोहब्बत से उसको चूमती जाती। अब सांसें भी बेतरतीब होने लगी, चेहरे पर मौत की जर्दी छाती जा रही थी, आंखें भी बेनूर होने लगी। यकायक उन्होंने ज़ोर से कलमा पढ़ा, फिर हिचकी आई और वह चल बसी। माँ के जाने के बाद अली का घर में और भी जी नहीं लगता। वह सारा वक्त शकीला बी के यहाँ गुजारने लगे, लेकिन शाम को जब ग्राहकों के आने का वक्त हो जाता, शकीला अली को समझा बुझाकर घर भेज देती। जल्द ही उनके वकालत के इम्तिहान का नतीजा निकला। अली अहमद आखिरी इम्तिहान में भी बड़े अच्छे नंबर से पास होकर आए। एक दिन शकीला ने अली से कहा, मियाँ तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी, मेरा मकसद भी पूरा हो गया। आज मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ, ज़रा गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। फिर कहने लगी, दुनिया जिसे मोहब्बत कहती है वह सिर्फ जिस्मानी लगाव का नाम नहीं, मोहब्बत का जज्बा हर जज्बे से ऊंचा, पाकीज़ा, काबिल एहतराम जज्बा है। आगे शकीला बी ने कहा, 26 साल की उम्र में ही मैंने अपने पेशे की बदौलत दुनिया का खूब तमाशा देखा है और मोहब्बत के मायने खूब समझने लगी थी। तुम मासूम थे, ना मोहब्बत से वाकिफ़ थे, न दुनिया का तुमको तजुर्बा था। तुम झूठ को भी सच समझते थे और मैं सच को भी झूठ समझने की कोशिश करती थी। शकीला ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम वही करो जो तुम्हारी वालिदा की तमन्ना थी, जिसको उन्होंने दिल में दबा दिया था। मेरी तमाम मोहब्बत तुम्हारे लिए है, लेकिन वह एक बीबी की नहीं बल्कि एक माँ की मोहब्बत है। अली ये सुनकर चौंके। ज़िंदगी में पहला मौका था जब शकीला से बड़े सख्त लहजे में बोले, आप यह क्या बक रही हैं? शकीला मुस्कुराई, अली का हाथ थाम कर मोहब्बत से थपथपाया और कहने लगी, ज़रा अकल से काम लो। क्या ये सही नहीं कि मेरी और तुम्हारी उम्र में तकरीबन 12-13 साल का फ़र्क है? मैं 36-37 की हूँ और तुम 24 साल के भी नहीं। मेरी उम्र का उतार शुरू हो गया है, तुम्हारी जवानी की अभी शुरुआत ही हो रही है और मैं उम्र की ढलान पर पहुंचकर अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ मकसद पा चुकी हूँ। अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना बाकी है। पागल ना बनो और मुझे भी पागल ना बनाओ। घर जाओ और इस मसले पर ठंडे दिल से गौर करो। अली गमगीन हो उठे, पाँव कंपने लगे। शकीला बी ने ये सब देखा मगर चुप रही, उनका दिल भी अपने फैसले पर कांप रहा था। दूसरे दिन अली आए और कहने लगे, मैंने भी फैसला कर लिया है, अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। ये क्या कह रहे हो? तुमको शादी करनी है और वहीं करनी है जहाँ तुम्हारी वालिदा की ख्वाहिश थी। ये तो अजब तमाशा है, आप मेरी वालिदा की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हैं और उनकी ख्वाहिश की वादा खिलाफी भी कर रही हैं। अली देखो, जो मोहब्बत तुम मुझसे चाहते हो वह तो मैं तुमको नहीं दे सकती, मगर तुम्हारी वालिदा की दी हुई ममता जो उसकी जगह ले चुकी है, खुदा के वास्ते उसको न ठुकराओ। कहते कहते शकीला की आंखों से आंसू के चंद कतरे टपक पड़े। आखिर वही हुआ जो शकीला चाहती थी। अली की शादी उनकी माँ की पसंद की लड़की से हो गई। शकीला ने अली को कलकत्ता में ही वकालत करने की सलाह दी। अली ने कलकत्ता में वकालत शुरू की और आगे चलकर खूब शोहरत हासिल की और दौलत कमाई। फिर भी जब भी कभी परिवार समेत पटना आते तो शकीला की ईद हो जाती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी पसंद की कहानियों का सुझाव भी हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।